بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی دن لوگ تم سے پوچھیں کہ غم زدہ کیوں ہو تو سچائی کے ساتھ جواب دینا کہ استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ گناہوں کا ترک کرنا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ضروری نہیں ساری خواہشیں پوری ہونے کی ضد باندھی جائے، کچھ خواہشوں سے دستبردار ہو کر زندگی کے کٹھن راستوں کو سہل بنایا جا سکتا تھا۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، نہ جانے رب کی اس میں کیا حکمت ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ ہر مشکل اپنے ساتھ ڈھیروں آسانیاں لاتی ہے، غم کی گھڑی بھی آخر گزر ہی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آئے تم پر تب بھی تم زبان سے وہی کہو جس سے اللہ راضی ہو۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو تمہاری رضا اس کی رضا بن جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے تو توکل رکھو، اس کا کن جب ہوتا ہے تو ہر کہانی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی اس کے ٹوٹنے یا کھو جانے پر اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ چیزیں تو پھر بھی مل جاتی ہیں، لیکن رشتے نہ تو دوبارہ ملتے ہیں نہ تو ان کو دوبارہ جڑنے سے پہلے جیسی چاشنی باقی رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کو قیامت کے روز اپنی آنکھوں سے ظاہر دیکھو گے۔ ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانی سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ کچھ بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کیا کرو۔ ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ اے دیکھنے والے، اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیجتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہارے من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ بلایا تھا بڑی مشکل سے غم کو، مجھے پھر سے رلایا ہے کسی نے۔ اللہ پاک تیرا شکر ہے ہر اس نعمت کے لیے جو تو نے مجھے عطا کی۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کرے پگلے جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورۃ الفلق میں اس کے کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا، بلکہ نرمی کے سوا کسی بھی شے پر عطا نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوتا ہے تو کائنات کی ساری چیزیں خود بخود آپ پر مہربان ہو جاتی ہیں۔ اے میرے رب، اگر کوئی حاسد مجھے یا میری خوشیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو ایسی خوشیاں عطا کر کہ وہ میری خوشیاں بھول جائے۔ کچھ چیزیں اگر واقعی تمہاری قسمت میں ہیں تو وہ بے شک لمحوں میں نہیں بلکہ صدیوں بعد بھی تمہارے حصے میں ضرور آئیں گی، اور جب وہ آئیں گی تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ سورۃ یوسف اس کی مثال ہے۔ اے صبر کرنے والوں کے رب، صبر دے ان باتوں پر، ان لمحوں پر، ان لہجوں پر جن باتوں سے دل دکھتا ہے، جن لمحوں میں صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں، اور جن لہجوں پر دل بکھر سا جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔
टेक्नोलॉजी जिंदगी नहीं है, लोगों के साथ वक्त गुजारे, आलात के साथ नहीं। नमाज को इबादत समझकर पढ़ा करो, आदत नहीं, क्योंकि आदतें छूट भी सकती हैं लेकिन इबादतें कभी नहीं छोड़ते। इंसान को इबादत में सुकून है जबकि आदत में बेचैनी। और तुम्हारे चाहते से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। बाज़ औक़ात वालिदैन बहुत सी चीज़ों से हमें इसलिए भी रोकते हैं क्योंकि उनको इस बारे में कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वरना ये उनके अना का मसला तो नहीं होता। दुआएं मांगते रहा करें। कबूलियत के फ़ैसले नियत और तड़प देख कर किए जाते हैं, हालात और असबाब देख कर नहीं। दिल शुक्र से लबरेज हो तो रोशन हो जाता है, शिकवा कीजिए तो बुझ जाता है। ना शुक्रगुजार हो तो पत्थर बन जाता है। शुक्रगुजार हमेशा रोशन ज़मीर और रोशन दिमाग होता है, ना शुक्रगुजार बेज़मीर और बेदिमाग हो जाता है। ताल्लुकात, जिन ताल्लुकात का मुस्तकबिल ना हो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। हकीकत पसंद बने, खुश फहम नहीं। अपने मामलात अल्लाह पाक के हवाले कर दें। अल्लाह के ज़िक्र से इंसान शैतान पर ऐसी तरह गालिब आता है जिस तरह शैतान गाफिल लोगों पर गालिब आता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है।